اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حفظ سرا پردہ حسن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید علی لسان حبیبہ والحبیب لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ تعالی وصدق رسولہ العالی ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحاضرین والممکنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین و حاضرین، سید المرسلین محبوب رب العالمین شافی روز جزا محبوب کبریا علیہ تحیت والثناء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار پر انوار میں ذوق و شوق و اشتیاق و محبت سوز و گداز کے ساتھ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے بھائیو دوستو، بڑی ہی بارانک اور پر نور محفل پاک ہے۔ اس اشرف آباد میں اشرف الانبیاء کے ذکر پاک کی محفل یہ اس لیے پر انوار محفل ہے کہ یہ نور علی نور کے نام سے موسوم ہے، کیونکہ وہ محبوبوں کا محبوب ہے اور اللہ کا محبوب ہے۔ وہ نور علی نور ہے، تمام انوارات اس محبوب کے نور کی ایک جھلک ہیں۔ فرشتے بھی نور ہیں، جبریل روح الامین بھی نور ہے، سب مانتے ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں کرتا کہ جبریل نور نہیں ہے۔ سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے، ستارے بھی نور ہیں،
مگر جبریل روح الامین صدرہ پر ٹھہر گیا، سدرۃ المنتہا پہ اس کی انتہا ہو گئی اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بال کے برابر بھی اوپر نہیں جا سکتا ہوں کہ بابا سعدی نے فرمایا جبریل کی اس بات کو اپنے شعر میں بیان کیا کہ اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایک بال کے برابر بھی اوپر جاؤں تو تجلا الہی سے جل جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا جبریل تمہاری انتہا ہے تو محمد کی اب ابتدا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جبریل نور ہے اور نور کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہاں سے ایک بال بھی اوپر جائے، مگر رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے سفر کا آغاز فرمایا، تو مطلب وہ محبوب نور علی نور ہے، چاند سورج نور ہے مگر حضور کے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ چاند کو سرکار نے اشارہ فرمایا، سنیے سنیے، سرکار پنگوڑے میں ہے اور اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام سرکار انگلی مبارک ایسے کرتے تھے کبھی ایسے کرتے تھے، تو میں نے جو ہی کہ آسمان کی طرف دیکھا 14ویں رات کا چاند جگمگا رہا تھا، تو جیسے جیسے سرکار انگلی فرماتے تھے سورج چاند ویسے ویسے ہی کھیلتا جا رہا تھا۔ حضور انگلی مبارک کا اشارہ ادھر کرتے تھے تو چاند ادھر ہو جاتا تھا، سرکار ادھر فرماتے تھے اشارہ تو چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے تو چاند اشارے کا منتظر ہے، اور جس وقت حبیب ابن مظاہر نے سرکار سے معجزہ طلب کیا تو حضور علیہ السلام نے چاند کو اشارہ فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قیامت قریب آ گئی، چاند شک ہو گیا، سینہ میں داغ پڑ گیا، اس دن سے چاند کے دیکھا جمال جب میرے ماہ منیر کا۔ تو چاند دو ٹکڑے ہو کر محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حاضر ہوا، اور چاند کا ایک ٹکڑا احد پہاڑ کے اس طرف گرا اور دوسرا ٹکڑا احد پہاڑ کے اس طرف گرا، اور حضور علیہ السلام کے نالین کو چومتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کے بوسے لیتا ہوا یہاں آ گیا، اور یہاں آ کر جڑ کے اس نے کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کا امتی ہوں، تو جس کا امتی نور ہو اس کا نبی نورن علی نور کیوں نہیں ہے؟ سورج نور ہے، رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں۔ علی المرتضی حیدر کرار کے ران پہ سرکار کا سر اقدس ہے، عصر کی نماز قضا ہو گئی، جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے آنسو جاری ہوئے۔ آج کون ہے جس کی نماز قضا ہو اور وہ روتا ہے؟ کہیں نہیں ملتا۔ یہ ہے نماز۔ اللہ فرماتا ہے ویل للمصلین، نمازیں تمہارے لیے ہلاکت بن جائیں گی، اور پھر فرماتا ہے ان تعبد اللہ کا انک تراہ، میری عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یا یہ خیال کرو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تیسرے درجے کی کوئی نماز نہیں، چلے میں بیٹھے جائے کے اور من پھرے ہے ہر کہیں، من تو چلے میں نہیں جو تن ہوا تو کیا ہوا۔ میرے جد امجد محبوب علم یزلی واقف رموز خفیفہ جلی حضرت قبلہ سیدنا پیر امام جلوی، آپ کا شعر مجھے یاد آیا
آپ فرماتے ہیں بہتر ہے وہ شراب کے جس میں ہو بے خودی، بہتر ہے وہ شراب کہ جس میں ہو بے خودی، کس کام کی نماز ہے جس میں مزہ نہ ہو۔ نماز وہ ہے جس نماز میں محبوب کا جمال ہو، محبوب کا تصور ہو، محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہو۔ صحابہ کرام کی نماز کیا تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی نماز محبوب کا جمال تھی، وہ محبوب کا جمال کرتے تھے۔ 400 صحابہ تھے اصحاب صفہ، جن کو فقراء محمدی کہا جاتا ہے۔ ان کو چندہ نماز روزے سے کوئی شغف نہیں تھا۔ ایک بار حضور علیہ السلام دن میں ایک بار سرکار ان کے پاس سے گزر جاتے تھے، بس وہ حضور کو دیکھ لیتے تھے، نہ بھوک رہتی تھی نہ پیاس رہتی تھی، حضور کے جمال میں محو ہو جاتے تھے۔ وہ حضور کے چہرے کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور محبوب کا چہرہ ہی تو قبلے کا قبلہ ہے، اور رب تعالیٰ کا کعبہ، دیکھیے ہمارا کعبہ یہ ہے جس کا ہم طواف کرتے ہیں، اور ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوئے، ایسے ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ ہمارا یہ کعبہ ہے، اللہ کا بھی ایک کعبہ ہے۔ سنیے سنیے، رب تعالیٰ نے بھی ایک کعبہ بنایا ہے، ظاہری طور پہ بھی وہ کعبہ ہے، اور وہ عظمت والا ہے، رفعت والا ہے۔ ایک کعبہ اللہ نے بنایا ہے، اور اس کی تلاوت خود رب تعالیٰ کرتا ہے، اس کا طواف خود اللہ کرتا ہے۔ سنیے وہ کعبہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ محبوب جس وقت آپ اپنا رخ زیبا آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو میں رب العالمین ہو کر، احکم الحاکمین ہو کر، میں ساری کائنات کا خالق اور مالک اور وارث ہو کر محبوب آپ کے چہرے کی تلاوت کیا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ محبوب ہم نے قبلہ بدل دیا جدھر آپ نے رخ کیا، وہ تو محبوب کعبے کا کعبہ ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور میزاب عمل ہے، خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر لگا ہوا ہے، وہ اس کا منہ سیدھا گنبد خضرا کی طرف ہے۔ وہ زبان حال سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں تو ایک خالی مکان ہوں، ایک کمرہ ہوں، اگر مکی کو دیکھنا ہے تو وہ گنبد خضرا میں ہے۔ اور غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ تو محبوب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا ہے، محمد مصطفیٰ نے کعبہ کو سجایا۔ بیت المقدس کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ میں مگن ہیں، تجلی ذات میں ہیں، اور حضور علیہ السلام سرکار نے خیال فرمایا، ارادہ فرمایا کہ ہم بیت المقدس کو چھوڑ کے کعبے کی طرف منہ نہ کریں، کعبے کی طرف سجدہ نہ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور پیچھے چلے گئے، جسے مسجد قبلتین کہتے ہیں نا، اس مسجد کا یہ واقعہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے پیچھے آ کر سجدہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ وہ تھا جو سجدہ میں ہی پڑا رہا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ اکبر تو کی نہیں، تو ہم نے تو سرکار کی اقتدا کرنی ہے ظاہری طور پہ، تو سرکار کہیں گے تو ہم اٹھیں گے۔ ایک گروہ وہ تھا جو صرف حضور کے دیدار میں مگن تھا، وہ حضور کا ہی جمال کر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمارا نماز میں کیا ہے؟ ہماری تو نماز محمد مصطفیٰ کا دیدار ہے۔ سبحان اللہ۔
وہ وہیں پہ انہوں نے اللہ اکبر کے بغیر ہی وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی سجدہ کر لیا. اب سرکار نے نہ ان کو منع کیا نہ ان کو منع کیا. مطلب یہ ہے انہوں نے ظاہر شریعت کی پیروی کی، انہوں نے محمد مصطفیٰ کی حقیقت کی پیروی کی. رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہیں اور نماز کا وقت آ گیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کی موجودگی میں تو دوسرا کوئی جماعت نہیں کروا سکتا ہے، حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق جماعت کرائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ مصلی پہ آ گئے، جماعت کھڑی ہو گئی. 1,00,000 صحابی رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز میں مشغول ہے. حضور علیہ السلام یہ دیکھنے کی خاطر کہ ہمارے صحابہ کس انداز سے نماز ادا کر رہے ہیں، ہمارے بغیر نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، حضور ان کو دیکھنے کی خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے. اس انداز میں، اس حالت میں کہ حضور علیہ السلام کا ایک ہاتھ مبارک حضرت عباس کے کندھے پہ ہے، دوسرا دست حق پرست حضرت حیدر کرار کے کندھے پہ ہے. حضور علیہ السلام نمودار ہوئے. یوں ہی کہ سرکار کے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹا تو 1,00,000 صحابی نے کعبہ سے منہ پھیر کے رخ مصطفیٰ کی طرف کیا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تیری نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. 1,00,000 صحابی نے کعبہ سے منہ پھیر کے حضور علیہ السلام کی طرف چہرہ کیا. کسی ایک صحابی کی بھی نماز ٹوٹی نہیں. ان کا عقیدہ یہ تھا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ ہے. ان کا یہ عقیدہ، ان کا یہ اعتقاد تھا کہ حضور کعبے کے بھی کعبہ ہے، حضور کعبے کے بھی کعبہ ہیں. حضور علیہ السلام نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے، کعبہ کو پاک صاف کیا ہے. پاک صاف کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ہے. دیکھیے اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تک کہ تم پاک نہ ہو جاؤ. قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تک کہ تم پاک نہ ہو جاؤ. اب پاک کون کرتا ہے؟ پاک کیسے ہوتا ہے آدمی؟ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے. آدم کی آمد پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا، حضرت نوح علیہ السلام کی آمد پر احسان نہیں جتلایا. آدم تا مسیح کسی نبی کسی رسول کی آمد پہ اللہ نے احسان نہیں جتلایا. اگر احسان جتلایا ہے تو فقط محمد مصطفیٰ کی آمد پر. اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے. وہ محبوب کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات کو پڑھ کے سناتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ وہ یزکیہم، اور وہ انہیں پاک کرتا ہے، وہ پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب پاک کرنے والی ذات تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب تک تو پاک نہ ہو جاؤ قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ. مطلب یہ ہے کہ پہلے سرکار سے پاکیزگی حاصل کرو پھر قرآن کو ہاتھ لگاؤ. قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن تب سمجھ میں آئے گا جب صاحب قرآن سمجھائے گا. صاحب قرآن قرآن سمجھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے. محبوب پاک کرنے والے ہیں، محبوب سے پاکیزگی حاصل کی جائے گی پھر قرآن سمجھ میں آئے گا. حضور علیہ السلام
تو ایک صحابی نے دیکھ کر چھپنا چاہا اور وہ چھپ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوٹ فرمایا کہ یہ ہمیں دیکھ کر چھپ کیوں گیا ہے. جب وہ حاضر ہوا، سرکار مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں، حاضر ہوا تو سرکار نے فرمایا تم ہمیں دیکھ کر چھپ کیوں گئے تھے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں ناپاک تھا تو میں اس حالت میں جناب کے قریب نہ آنا چاہتا تھا، تو میں اب غسل کر کے آیا ہوں جناب کی بارگاہ میں. سرکار نے فرمایا اچھا تو تمہیں پانی نے پاک کر دیا، تو کیا ہماری نگاہیں تمہیں پاک نہیں کر سکتی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ ہے انما المؤمنین لا ینجسون، فرمایا اللہ پاک ہے اور مومن پلیت نہیں ہوتا. مومن پلیت نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اس کے دل میں محبوب کی محبت کا ایمان ہے. ایمان حضور ہی کی محبت کا نام ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا، خبردار جس کے پاس میری محبت نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، سارے جہان سے بڑھ کر ہم سے محبت نہ کرے. اس وقت تک وہ مومن نہیں ہے. مومن تب ہوگا جب سارے جہان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے، ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہم سے محبت کرے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، ہر شے سے، سارے جہان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، سارے جہان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. یا رسول اللہ کیسے کامل ہوگا؟ سرکار نے فرمایا جب تک تو اپنی جان سے بڑھ کر ہم سے محبت نہ کرے. دو صحابی تھے، کافروں کے چنگل میں آ گئے، انہوں نے پکڑ لیے اور کہنے لگے حضور کی شکایت کرو. نہ کرو گے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ورنہ حضور کی شکایت کرو. تو ایک نے کہا کہ جان جاتی ہے تو جائے مگر ایمان نہ جائے، میں حضور کی شکایت نہیں کروں گا. انہوں نے کہا پھر تیار ہو جا مرنے کے لیے. آپ نے فرمایا ایک بار چھوڑ، 1,00,000 بار مرنے کے لیے تیار ہوں. یہ تو ابدی زندگی ہے، مار دو جیسے مارنا ہے تم نے، ہم تو زندہ ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے مگر تم شعور نہیں رکھتے، تم یہ جانتے نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہے، حالانکہ وہ زندہ ہے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے. آپ نے فرمایا چلاؤ تلواریں. تو وہ کہنے لگے تو اپنے میں، اور تو بھی ایک جان ہے، تو بھی ایک نفس ہے، اور حضور بھی ایک جان ہے، تو اپنی جان اور ان کی جان میں کیا فرق سمجھتا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگا او بھائی میری لاکھیں جانیں ہوں اور وہ قربان ہو جائیں اور محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو وہ کانٹا زیادہ افضل ہے، وہ زیادہ نقصان ہے. میری لاکھوں جانوں سے بھی زیادہ وہ اذیت والا ہے جو ایک کانٹا محبوب کے قدموں میں چبھ جائے. انہوں نے اس کو شہید کر دیا. دوسرا صحابی جو تھا، صحابہ کے ایمان مختلف تھے، ان کے ایمان مختلف، ان کے جذبات مختلف، ان کی محبتیں مختلف تھیں، اور پھر حضور علیہ السلام کے انعام بھی مختلف تھے. حضور علیہ السلام کے دوسرے صحابی نے، اس نے کہا کہ موت کنی کے وقت بھی جھوٹ بولنا جائز ہے، لہذا اس نے جھوٹ بول کے اپنی جان بچا لی. اس نے حضور کی شکایت کر دی، کافروں نے ان کو چھوڑ دیا. اب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور
یہ واقعہ پیش آیا، دوسرا شہید کر دیا گیا ہے، اور میں حضور مجھے معافی دی جائے، میں نے جھوٹ بول دیا۔ سرکار نے فرمایا تمہیں معافی ہے مگر درجہ وہ لے گیا، تمہیں معافی ہے مگر درجہ وہ لے گیا جس نے ہماری محبت میں جان دے دی اور شکایت نہیں کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے انعامات بھی مختلف ہیں کہ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ صدق و صدیق بابھا، میں صدق کا شہر ہوں، اس کا دروازہ ابو بکر صدیق ہے۔ انا مدینۃ العدل و عمر بابھا، میں عدل کا شہر ہوں، اس کا دروازہ عمر فاروق ہے۔ انا مدینۃ الحیاء و عثمان بابھا، میں حیا کا شہر ہوں، اس کا دروازہ عثمان غنی ہے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی مرتضیٰ ہے۔ انا مدینۃ الحلم و حسن بابھا، میں نرمی کا شہر ہوں، اس کا دروازہ حسن مجتبیٰ ہے۔ انا مدینۃ الصبر و حسین بابھا، میں صبر کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ امام حسین ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے ہیں، حیدر کرار کے ران پہ اپنا سر اقدس رکھ کے، اور حیدر کرار کی نماز قضا ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر انوار پر گرے، سرکار بیدار ہوئے، حضور علیہ السلام نے آنکھیں مبارک کھولی، چشمان مبارک کھولی اور فرمایا علی ما یبکی کا، کیوں رو رہے ہو؟ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نماز قضا ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا تو ابھی ادا کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اور یہ کہا اللہم انہو فی طاعتک و طاعت رسولک فارد الیہ الشمس۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، لہذا اس کے لیے سورج کو پلٹا دے۔ سبحان اللہ۔ علی مرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم تو حضور کی اطاعت میں تھے، مگر حضور فرما رہے ہیں کہ اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور کی اطاعت ہی رب کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، حضور کی اطاعت میں ہی رب کی اطاعت ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کی اطاعت اور ہے اور حضور کی اطاعت اور ہے، حضور کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے، حضور کی محبت میں ہی رب کی محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری غلامی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں پسند کرے گا۔ تو اللہ کا محبوب بندہ بننے کی خاطر حضور کا غلام بننا پڑے گا۔ میرے جد امجد میرے دادا پاک حضور امام جلوی پاک آپ نے فرمایا کہ میں ہوں غلام سید خیر الانام کا، میں ہوں غلام سید خیر الانام کا، بندہ ہے بادشاہ میرے ادنا غلام کا۔ میں حضور کا غلام ہوں اور بادشاہ میرے غلاموں کے غلام ہیں۔ بلکہ فرمایا تا حشر رقص سازم جا پر سرے تو بازم، تا حشر رقص سازم جا بر سرے تو بازم، گوئی اگر برحمت کہ تو ہم غلام مائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں قیامت تک کے لیے مجھے نئی جان ملتی رہے تو میں قیامت تک رقص کرتا رہوں اگر محبوب ایک بار یہ فرما دے کہ تو میرا غلام ہے۔ تا حشر رقص سازم یا برسر تو بازم، گوئی اگر برحمت کہ تو ہم غلام مائی۔ اور پھر فرمایا با حسن تو چے نسبت
صد حسن یوسفیرا با حسن تو چه نسبت صد حسن یوسفیرا عالم تمام سوزد گر پردہ برگشائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 یوسف بھی ہوں تو آپ کے حسن کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتا ہوں کیونکہ یا رسول اللہ یوسف علیہ السلام پر تو زلیخا عاشق ہوئی تھی عاشق براؤ زلیخا تو حبیب کبریائی یوسف علیہ السلام پر زلیخا عاشق ہوئی تھی آپ پر تو خود خدا عاشق ہو گیا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا هَذَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ وہ مصر کی عورتوں نے کہا کہ یہ کوئی بشر نہیں ہے یہ تو ملک فرشتہ ہے مصر کی عورتیں وہ کافرہ تھیں اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بشر نہیں ہے یہ کوئی فرشتہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوائم و زلیخا لو رائنا جبینہو لأثرنا فی القطع القلوب علی الید مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی اگر وہ محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھوں سے اپنے دلوں کو کاٹ لیتی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اپنے ہاتھوں سے اپنے دلوں کو کاٹ لیتی اگر وہ حضور کا رخ زیبا دیکھ لیتی اور کیا فرمایا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی وہ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی مگر عرب کے مرد آپ کے رخ زیبا پر قربان ہو کے اپنے سروں کو کٹوا دیتے ہیں وہ اپنے سروں کو انہوں نے کٹوا دیا عرب کے مردوں نے تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عشاق تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ ایک اشارے کے منتظر رہتے تھے کہ محبوب کا اشارہ ہو ہماری جانیں حاضر ہیں اور چاند سورج ستارے یہ سب نور ہے مگر حضور کے ایک اشارے کے منتظر ہے سورج کو جناب نے اشارہ فرمایا سورج عصر کے مقام پہ آ گیا اعلیٰ حضرت نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہی عرش اور فرش پہ ہے آسمانوں اور زمینوں پہ محمد مصطفیٰ کی شاہی ہے حضور ہی کے نام کا سکہ چلتا ہے وہ روحانی باپ ہیں حضور علیہ السلام ابو الارواح ہیں آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں وہ بشریت کے باپ ہیں محمد مصطفیٰ ابو الارواح ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون تو نبیًا وآدم بین الماء والطین میں نبی تھا اس حال میں کہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے ابھی آدم علیہ السلام کی خلقت نہیں ہوئی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے ان کے جسم میں روح نہیں پھونکی گئی تھی جب ہم موجود تھے اور نبی بھی تھے حضور نے فرمایا جبریل تمہاری عمر کیا ہے یا رسول اللہ میں نہیں جانتا فرمایا کوئی اندازہ یا رسول اللہ ایک ستارہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے وہ قطب کی طرف سے چمکتا تھا 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ
اور یا رسول اللہ میں نے وہ دیکھا ہے 72,000 مرتبہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پتہ ہے اس پہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا ہوں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا عزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے اس ستارہ میں میں محمد مصطفیٰ کا نور تھا، اس ستارہ میں ہمارا ہی نور تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنی دستار معلا اپنا امامہ شریف یوں ہی کے اوپر کیا اور پیشانی مقدس سے وہی نور کی چمک نکلی اور جبریل روح الامین سرکار کے قدموں پہ جا گرا۔ یا رسول اللہ میں آپ کے غلاموں کا غلام ہوں۔ بابا سعدی فرماتا ارشست کمی باعث ایمان محمد، جبریل امی خادم دربان محمد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش آپ کے نالین کے نیچے ہے، قدموں کے نیچے نہیں، عرش قدموں کے نیچے نہیں۔ جو سرکار نے اپنے قدوم میمنت لزوم میں نالین پہنے ہوئے ہیں، ان نالین کے نیچے مٹی لگی ہوئی ہے، وہ مٹی عرش الہی کا تاج بنی اور اس مٹی کو عرش الہی نے اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ میرے دادا پاک فرماتے ہیں ہم فرش رہش در شب اسرا پر جبریل، ہم تاج سر عرش نعلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل سدرہ پر ٹھہر گیا، اس کی مجال نہیں اوپر جائے، حضور کے نعلین عرش کا تاج بنے۔ ہم تاج سر عرش نعلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے قدوم میمنت لزوم تو بجائے خود حضور کے نعلین عرش کا تاج بنے۔ اور سرکار جب 90,000 کلام ہوئی اور حضور علیہ السلام نے اصحاب صفا سے وہی کلام سنی، اللہ نے فرمایا تھا محبوب یہ 30,000 کلام کسی کو نہیں بتلانا، اور 30,000 کلام قرآن میں رکھ دیا گیا ہے، 30,000 کلام آپ بیان فرما دیں، 30,000 کسی کو بتلانا نہیں۔ اور جو نہ بتلانے کا حکم تھا جس کلام کا، وہ کلام اصحاب صفا فرما رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا یہ کلام تمہیں کیسے پتا چلی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فقراء محمدی ہیں، وہ جو حضور علیہ السلام کے اصحاب صفا ہیں نا، اصحاب صفا، اس اصحاب صفا سے صوفی ہیں۔ یہ جو صوفیاء کرام عارفین باللہ کاملین اکملین مکملین، یہ وہ اصحاب صفا ہیں، ان میں سے ہیں کہ وہ حضور کے دیدار کے پیاسے ہیں۔ مصر کی عورتوں نے 3 ماہ تک، مصر کے مردوں نے، مصر کی تمام لوگوں نے 3 ماہ تک بغیر کھائے پیے زندہ رہے۔ وہ مصر کے لوگ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے اور زندہ ہو جاتے، وہ کھائے پیے بغیر زندہ رہے۔ اور یہ اصحاب صفا ایسے حضور کے غلام ہیں جو نہ کھاتے نہ پیتے، بس حضور کو دیکھتے اور جیتے۔ تو آج بھی وہی صوفیاء کرام ہیں جو حضور علیہ السلام کے فقط دیدار کے پیاسے ہیں، بس حضور کا جمال ہوتا ہے، وہ حضور کے جمال میں محو رہتے ہیں اور نہ انہیں بھوک رہتی ہے نہ پیاس رہتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو میں ساری زندگی نہ کھاؤں نہ پیوں، مگر میں کھاتا پیتا اس لیے ہوں کہ حضور کی سنت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو قیامت تک نہ مروں، لیکن میں نے یہ اس راستے پہ اس واسطے چلنا ہے کہ سرکار اس راستے سے گزرے ہیں، اس واسطے چلنا ہے، ورنہ ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہم دنیا کے خواہش مند ہیں، نہ ہی ہم آخرت کے خواہش مند ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ تجھ سے تجھ کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا، تجھ سے تجھ کو مانگ کر اچھا رہا منگتا